السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سنتے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو بڑے ارمان لے کر اپنے سسرال گئی تھی۔ ملیحہ کو جو بھی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ گلابی مکھڑا، سرمئی نشیلی آنکھیں، اس پر گال پر پڑتے ڈمپل۔ حسن رب نے دیا، نزاکت اس نے خود سیکھ لی، اوپر سے ہر وقت تیار۔ بولتی تو گویا پھول جھڑتے، ہنستی تو سارے میں رونق پھیل جاتی۔ مہندی، چوڑیاں، خوشبو گویا اس کی ذات کا حصہ تھیں۔ گورے گورے ہاتھوں پر مہندی یوں کھلتی جیسے عشق ہو۔ کوئی کہتا جس پر مہندی کا رنگ یوں کھلے اس کا میاں بہت پیار کرتا ہے، کوئی کہتا ساس جان چھڑکتی ہے۔ وہ ساری باتیں سنتی اور کھلکھلاتی رہتی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن، سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے۔ اماں نے تو حقیقتاً سوچ رکھا تھا کہ ان کی شہزادی کو بیانے کوئی شہزادہ ہی آئے گا، اور اس شہزادے کے انتظار میں وہ بڑے دنوں سے گن گن کر گھڑیاں گزار رہی تھیں۔ ملیحہ کی ہم عمر لڑکیاں اگرچہ اس کی سہیلیاں تھیں، لیکن اندر ہی اندر اسے جلتی بھی تھیں۔ اس کی خوبصورتی، رکھ رکھاؤ کے طعنے فرداً فرداً ہر لڑکی کو اس کی ماں سے گاہے بگاہے سننے کو ملتے رہتے تھے، اور اس کا بدلہ وہ اس کے لیے دل میں کینہ رکھ کے لیا کرتی تھی۔ اس روز وہ نہا کر نکلی تو اماں کو گھر کی چیزیں عجلت میں سیٹ کرتے پایا۔ یا اللہ خیر، اس نے الماری میں رکھا کلون اسپرے کیا، چہرے پر کریم لگائی، آئینے میں مہندی لگے ہاتھ دکھ رہے تھے۔ رات جو اس نے حمیرہ سے مہندی کا نیا ڈیزائن بنوایا تھا۔ ملیحہ اماں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے پکارنے کے سٹائل سے وہ سمجھ گئی کہ اگلی بات کیا ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت ایک آنکھ میں کاجل لگا چکی تھی، دوسری میں لگانا باقی تھا۔ شکورن خالہ آئی ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر آنا، اماں نے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دوبارہ آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اسے آئینہ دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، کبھی نہیں ہوا تھا کہ آئینہ نے اسے برا کہا ہو۔ وہ گھوم گھوم آگے پیچھے ہر زاویے سے آئینے میں خود کو دیکھتی، اور آئینہ ہر بار اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتا۔ تیار تو وہ تھی ہی، گیلے بالوں کو پشت پر یوں ہی کھلا چھوڑ کر اس نے سر پر ریڈ شیفون کا دوپٹہ سلیقے سے جمایا اور خود کو سرہاتی اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جسے وہ بیٹھک اور لوگ ڈرائنگ روم کہا کرتے تھے۔ اماں شکورن کے ساتھ ایک اور خاتون لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ سلام کر کے اماں کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی۔ خاتون کی نظریں اب اس کا طواف کر رہی تھیں، اور لڑکی بھی اپنی چیل سی نگاہیں اس پر گاڑے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں نے آنکھ سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا تو وہ معذرت کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ توبہ، ایسے دیکھتی ہیں جیسے انہیں بہو نے قربانی کا بکرا خریدنا ہو۔ باہر آتے ساتھ ہی اس نے گویا کھل کر سانس لیتے ہوئے سوچا، یہ اسے دیکھنے آنے والی کوئی چوتھی فیملی تھی۔ اسے 70واں کیا لگا، رفاقت کی تو مان دو نیند حرام ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس نے ایف اے کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ دیا۔ سارا دن ادھر ادھر چوکڑیاں بھرتی وہ انہیں سخت ناپسند تھی۔ وہ لوگوں کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اس لیے ملیحہ کے حسن سے خوفزدہ تھیں اور چاہتی تھیں جلد ہی اس کا جوڑ کا رشتہ ملے اور وہ عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے۔ خالہ شکورن نے بڑی تعریفیں کی تھیں، اچھی امیر فیملی، لڑکا اچھی پوسٹ پر، مختصر سا خاندان، انہیں بس خوبصورت لڑکی درکار تھی۔ وہ لوگ جاتے ہوئے امید کا دیا ان کے ہاتھ میں تھما گئیں۔ انہیں ملیحہ بہت پسند آئی تھی، بس وہ لڑکے کی مرضی جاننا چاہ رہی تھیں، اور اس میں بھی انہوں نے بہت دن نہیں لیے۔ 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے منظوری کی سند دے دی۔ رفاقت کے دل میں خوشی کے پھول کھل اٹھے۔ وہ اسٹیٹس میں اگرچہ ہم پلہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ملیحہ کو ٹرک بھر جہیز دیا۔ انہوں نے بہت کچھ بنا رکھا تھا ملیحہ کے لیے۔ ملیحہ کو بھی حاشر کی تصویر پسند آئی۔ 2 پیس میں حاشر صاحب بھی دمک رہے تھے۔ کسی نے تعریف کی، کسی نے دل جلانے والے ریمارکس دیے، پھر بھی شادی ہو ہی گئی۔ مہندی و بارات اس طمطراق سے آئی کہ محلے والوں نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے حقیقت نہیں ڈرامہ ہو۔ اب تو سب کو ہی ملیحہ کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ شہزادی کو بیانے واقعی شہزادہ آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ کونیوں تک مہندی کے بیل بوٹے اس نے خود شوق سے بنوائے تھے۔ سب نے کیسے کیسے تعریف کی۔ سرخ لہنگے میں وہ کھلی پڑ رہی تھی۔ رخصتی ہوئی، رفاقت کا گھر سونا ہوا اور رونق حاشر میاں کے کمرے میں جا اتری۔ حاشر میاں دیکھ تو چکے تھے کہ دلہن بیگم بات بے بات ہنستی ہیں۔
دلہن بیگم کے ہاتھوں میں کھلی پڑی مہندی، نیل پالش سے رنگے ہاتھ، انگوٹھیوں سے مزین انگلیاں دلہن کے خود پرست ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ہاشم میاں خود کیا کسی سے کم تھے، اور مغلوب ہونا تو انہوں نے کسی سے سیکھا ہی نہ تھا۔ تو اسی احساس کے تحت انہوں نے کمرے میں آتے ہی جو بیان جاری فرمایا، سن کر دلہن بی نے خود ہی گھونگھٹ الٹ دیا۔ حیرت بھری سرمئی آنکھیں ہاشم میاں پر یوں گڑی تھیں جیسے ابھی تڑتڑ فائر ہی مار دیں گی۔ میں نے کہا، اچھے خاصے صاف ستھرے ہاتھ مہندی سے خراب کرنے کی کیا تک تھی بھلا؟ بات دہرائی گئی۔ ملیحہ نے اپنے بے تحاشا خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی حاشر اس کے مہندی بھرے ہاتھ تھام کر تعریفوں کے پل باندھ دے گا، اور ادھر جیسے کسی نے غبارے میں کیل گھسا دیا ہو۔ وہ اب بھی بے یقینی سے حاشر کو دیکھ رہی تھی۔ اب حاشر کو سجی سنوری دلہن خوبصورت تو لگ رہی تھی، لیکن اس کے اندر کا خود پرست مرد اور اماں کی پوٹلی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اتنا میک اپ اور زیور کیوں لاتے ہیں لڑکے اپنے اوپر۔ اب وہ بیڈ کی پائنٹی پر بیٹا اپنی گھڑی اتار رہا تھا، اور ملیحہ کو اپنا آپ چقندر محسوس ہو رہا تھا، سرخ جوڑے اور سرخ میک اپ کی وجہ سے۔ اور کیا خبر اگلا جملہ اس کا یہی ہو۔ ملیحہ چپ چاپ اٹھی اور واش روم جا کر منہ دھوائی، اب کہ ہاشم میاں کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ دلہن سے اس رد عمل کی توقع جو نہیں تھی۔ ہاشم میاں کے دل کو تو خیر کچھ نہیں ہوا، البتہ پندار کو ٹھیس لگی اور اچھی خاصی لگی۔ ملیحہ نے سارا زیور اتار کر ڈبوں میں پیک کیا اور اٹھا کر سیف کے لاکر میں رکھ دیا۔ ایک آرام دہ سوٹ زیب تن کرنے کے بعد لہنگا دوبارہ پیک کیا اور اسے بھی اسٹور روم میں رکھا۔ اسے اس وقت ایک ڈائجسٹ یا کتاب کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کاش دوسری اشیاء کے ساتھ وہ یہ بھی رکھ لاتی۔ ہاشم میاں تو دل برداشتہ ہو کر موبائل پر بزی ہو چکے تھے۔ ملیحہ نے بھی لمبی تان لی۔ یوں یہ خوبصورت وقت دو انا پرست اور خود پسند لوگوں کی فطرت کی نظر ہو گیا۔ اگلے دن ہاشم میاں کے اٹھنے سے قبل ہی وہ چنری کا گوٹا لگا ہلکا پھلکا سوٹ پہنے باہر صحن میں موجود اس کی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے موجود تھی۔ ساس سسر نہال کے کیسی گھل مل جانے والی بہو ملی۔ دندے خشک دلہن خوبصورت مگر نخلے والی نہیں۔ ہاشم میاں نے کھلی کھڑکی سے آدھا گھنٹہ تو یہ منظر ملاحظہ کیا، پھر برداشت ختم ہو گئی اور لگے آوازیں دینے، ملیحہ ملیحہ ملی۔ لو جی، 1 منٹ لگا وہ ملیحہ سے ملی ہو گئی۔ ملیحہ فرما برداری کے تمام ریکارڈ توڑتی روبرو تھی۔ ہاشم نے اس کا جائزہ لیا۔ آج اس کا چہرہ میک اپ سے مبرا تھا۔ ریڈ گرین چنری کا گوٹے والا سوٹ یہ اس کی عزیز و جان سہیلی نمرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اس کے گورے پاؤں کولہا پوری چپل میں مقید تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ آپ نے بلایا تھا؟ جب ہاشم سے نظروں میں تولنے والا کام جاری رکھا تو ملیحہ نے پوچھا۔ ہاں وہ ہاشم ایک لمحے کو گڑبڑایا۔ میں نے تمہیں کچھ سمجھانا تھا، بیٹھو۔ سامنے اشارہ کیا۔ وہ سنگل صوفے پر ٹک گئی، یوں کہ اس کے مہندی لگے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے، سر جھکا ہوا اور دوپٹے سے مزین، دائیں پاؤں کا انگوٹھا مسترب انداز میں ہلاتی وہ جی جان سے شاہی فرمان سننے کے لیے منتظر تھی۔ تم پرفیوم کون سا لگاتی ہو؟ سوال آیا۔ ہائے، اس نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ جینٹس پرفیوم لگاتی ہوں، آہستہ سے کہہ کر اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولی، اماں کہتی ہیں عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، مرد متوجہ ہوتے ہیں تو گناہ ملتا ہے۔ میں نے جینٹس لگانا شروع کر دیا تاکہ مرد متوجہ نہ ہو، معصومیت بھرا جواب دیا۔ ہاشر کا دل چاہا اس لاجک پر دل کھول کر کہا لگائے، لیکن ضبط کر گیا۔ اماں کی تھمائی پوٹلی ٹن ٹن بجنے لگی۔ تو لگاؤ ہی مت، وہ کہہ کر لیٹ گیا۔ اب یہ لگاؤ مت والا فرمان ناقابل ہضم والا تھا۔ اس کا تو سنگھار پرفیوم لگائے بغیر ہی پورا نہ ہوتا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ جان گئی تھی کہ شہزادے کے سنگ رہنے کے لیے اسے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور وہ ذہن میں حساب کتاب لگا رہی تھی کہ وہ کیا کیا آسانی سے چھوڑ سکے گی۔ شام کو ولیمہ تھا، اور ولیمے کے بعد اسے اماں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مکلاوہ، چوتھی کی رسم۔ ہاشم میاں نے بڑے پیار سے سمجھایا، اتنے سال اماں بابا کے ہاں رہ کر جی نہیں بھرا، بس رہنے دو۔ ہائے، وہ سمجھ گئی اس محل میں رہنے کے جو شرائط و قواعد لاگو ہوں گے اسے نبھانے پڑیں گے۔ اس نے سہولت سے اماں کو منع کر دیا اور وعدہ کیا کہ مہمانوں کے جاتے ہی وہ رہنے آئے گی۔
اماں بآسانی مان گئیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ ولیمے کے اگلے روز وہ لوگ 3 دن کے لیے ہنی مون پر مری چلے گئے۔ ان 3 دنوں میں بھی نہ وہ حاشر سے بے تکلف ہو سکی، نہ وہ اس سے خوش۔ اسے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا دوپٹہ اوڑھنا، اپنے آپ کو سمیٹ کے چلنا۔ تیار تو وہ پہلے بھی نکسک سے رہتی تھی، لیکن حاشر میاں کو اس کی تیاری میں پینڈو ٹچ نظر آتا۔ دوپٹہ سر پر مت لو، مائی کی لک سے جان چھڑاؤ، اور یہ ڈھیلے ڈھالے کام والے کپڑے، اف توبہ! ہلکے رنگ پہنا کرو، بلکہ اگر جینز اور ٹائٹس پر ٹاپ پہن لیا کرو تو اچھی خاصی لگو۔ شہزادی کے خیال کچھ زیادہ ہی آزادانہ تھے۔ جینز اور ٹاپ کا سن کر ہی وہ لرز گئی، کہیں وہ سچ میں پکڑ کر ہی نہ پہنا دے۔ اماں نے تو یہ دیکھا لڑکا شہزادہ ہے، یہ نہ سوچا اس شہزادی کی شہزادی سے وہ نبھا بھی کر پائے گی یا نہیں۔ وہ عام سی محلوں میں رہنے والی لڑکی اور وہ پوش ایریا کا ماڈرن لڑکا، گویا اس لباس میں اس کی دونوں نندیں بھی کم و بیش ملبوس ہی نظر آتی، لیکن ملیحہ کے لیے سب ناقابل قبول تھا۔ حاشر کے مسلسل ٹوکنے پر دوپٹہ سر سے کندھوں پر آ گیا، لیکن وہ جینز اور ٹاپ پہننے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ اکثر جب اسے باہر لے کر نکلتا تو سارا راستہ اس کا موازنہ گزرنے والی لڑکیوں سے کرتا رہتا۔ اس دن بنا بتائے اسے سیلون لے گیا اور ہیئر اسٹائلسٹ فائزہ سے اس کا جدید ہیئر کٹ بنوا دیا۔ ملیحہ کی شکل میں نئے ہیئر اسٹائل سے واضح چینج آیا، اسے اپنا چہرہ اچھا لگ رہا تھا۔ حاشر جان گیا وہ خوش ہے، ساتھ ہی اسے جینز نہ پہننے کا لیکچر پھر سے پلا دیا۔ اس نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور دوسرے کان سے اڑا دی۔ وہ ہیوی کام والے کپڑے پہننا چھوڑ چکی تھی، جیولری، میک اپ اور تو اور ہاتھوں پر مہندی لگانا بھی، جس کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ پھر بھی وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے حاشر کو دکھ ہو، لیکن اس سب کے باوجود حاشر اس سے خوش نہیں تھا۔ بچے ہو گئے، وہ ان میں مصروف ہو گئی، ساس سسر شوہر بچے نندوں کا آنا جانا، مصروفیت میں ایسی گم ہوئی کہ اپنا سراپا ہی بھلا دیا۔ وہ ہر وقت تیار ملیحہ کہیں پیچھے رہ گئی، ایک ماں بہو بھابھی ہی زندہ بچی۔ بچوں کی فرمائشیں، ساس سسر کا پرہیزی کھانا، ہر ویکینڈ پر دعوتیں، اس کے پاس وقت ہی نہ بچا کہ ایک گھڑی رک کر آئینے میں اپنا سراپا ہی دیکھ لیتی۔ گزرتے وقت نے اس کا فگر بھی قدرے پر بھی مائل کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ حاشر نے بہت شگونوں سے بتا دیا تھا کہ اسے موٹی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ اس نے پیٹ کم کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنی زندگی میں یوں ہی مگن ہو گئی۔ مہندی، کاجل، سرخی، پاؤڈر سب خواب خیال ہو گیا، لیکن اس کی وجہ صرف اس کی مصروفیت نہیں تھی، بلکہ وجہ کوئی اور تھی جو کوئی جان نہ پایا تھا۔ اس سے اڑتی اڑتی خبریں ملا کرتی تھیں۔ شہزادہ حاشر ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ کسی نہ کسی ڈیٹ پوائنٹ پر پایا جاتا ہے، لیکن وہ اگنور کرتی تھی۔ نہ بھی کرتی تو کیا کر سکتی تھی؟ اس کی دادی کہا کرتی تھی، مرد کو تب تک راہ راست پر نہیں لا جا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ رو لو، منت کر لو، بچوں کے واسطے دے لو، وہ تب ہی سدھرے گا جب اس کا اپنا جی چلے گا۔ مرد کسی تعلق، کسی رشتے کو پیر کی زنجیر نہیں کرتا، اور ملیحہ نے زنجیر بننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اپنے آپ کو بچوں میں گم کر لیا۔ حاشر گھر آتا، اس کی طرف دیکھتا، اس کی شخصیت پر اعتراض کرتا اور لیپ ٹاپ کھول کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا۔ گزرتے سالوں میں حاشر اور گھر والوں کے رویے نے اسے احساس دلایا تھا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑھ کر بدصورت اور پھوڑ عورت کوئی نہیں۔ وہ کسی بھی بات پر کڑکتی نہیں تھی، کسی کے اعتراض کو وہ ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتی تھی، لیکن اس نے جانا کوئی بھی اس سے خوش تھا ہی نہیں۔ نندیں ہمیشہ بڑی بھاوت کے گیت گاتی نظر آتی، وہ بھاوت جو ہمیشہ ان کی آمد پر یا تو بازار نکل جایا کرتی یا پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ہائے ہائے کا غلغلہ مچائے رکھتی۔ سردی ہو یا گرمی، چائے کا کپ اور ٹی ٹائم بسکٹ کا ہاف رول، پھر بھی وہ بہت اچھی بھابھی تھی۔ ساس بھی ہم وقت بڑی بہو کی تعریف میں رب الرحسان نظر آتی، حالانکہ کبھی جو ساس صاحبہ ادھر رہنے چلی جاتی تو اپنے رویے سے اگلے ہی دن انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی، اور حاشر بھی ہر وقت نگت بھابھی سے متاثر نظر آتا۔ تم نے کبھی نگی بھابھی کو دیکھا ہے؟ وہ اس کے حلیے پر نظر ڈالتا۔ 4 جوان بیٹوں کی ماں کہیں سے بھی لگتی ہیں، اور ایک تم ہو، تان ہمیشہ ایک تم پر آ کر ہی ٹوٹتی تھی۔ ہاں، ایک میں ہی ہوں۔ وہ ٹوتھ برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنی شکل دیکھتی تو اسے ملیحہ یاد آ جاتی، نزاکتوں سے بھری ملیحہ جو اماں کے گھر میں ہل کر پانی تک نہ پیتی تھی، اور اب یہاں کوئی اسے گھونٹ پانی دینے والا نہ تھا۔
اس روز نمرہ آ گئی، یہی کوئی 6-7 سال بعد۔ سانولی سی نمرہ کا رنگ روپ ہی کوئی اور ہو گیا تھا۔ چمکتا چہرہ، ڈائی کیے بال، برینڈڈ کرتا ٹراؤزر، سن گلاسز لگائے وہ کوئی اور ہی نمرہ تھی۔ شادی نے اسے یکسر بدل ڈالا تھا۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنس پڑی۔ شادی کے بعد بدلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ یہ جو شوہر حضرات ہیں بے وفائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پیلی رنگت، اڑے بال، عجیب سی آنکھیں، یا اللہ ملیحہ یہ تم ہو؟ اس نے اب غور کیا تھا اس کی حالت زار پر۔ کیا ہوا مجھے؟ وہی تو ہوں۔ وہ ہنس دی۔ نہیں تم وہی نہیں ہو۔ یہ لہسن پیاز کی مہک میں ڈوبی لڑکی ملیحہ امتیاز تو نہیں۔ جہاں تک میں جانتی ہوں حاشر بھائی اچھی پوسٹ پر ہیں، تمہیں فائنینشلی پرابلم بھی کوئی نہیں۔ کیا تم باہر نہیں جاتی ہو حاشر بھائی کے ساتھ؟ ان کے لیے تمہارا حلیہ قابل قبول ہے۔ ٹھیک تو ہے میرا حلیہ، گھر میں جو جوان ملازم ہیں، ڈرائیور، کوک، اب میں غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار کرتی اچھی لگوں گی؟ خواہ گناہ کماؤ، اور حاشر کو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تم آج اچانک آ گئی ہو اس لیے تم اس حلیے میں مل گئی۔ صبح سے الماریاں صاف کر رہی تھی، نہانے جانا تھا مجھے ابھی۔ اپنے تئیں اس نے نمرہ کو مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن وہ نمرہ تھی اس کی بہت گہری دوست، بنا کہے اس کے دل کی باتیں جاننے والی۔ اب کیسے مطمئن ہوتی؟ لیکن اس نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ کسی بات کا پردہ رکھنا چاہتی ہے تو اسے کیا ضرورت؟ تھوڑی دیر بیٹھ ادھر ادھر کی گپ شپ کر کے واپس چلی گئی، اور جاتے جاتے ملیحہ کو اپنے گھر آنے کی تاکید کر گئی۔ اس نے وعدہ کر لیا، حالانکہ وہ یہ سے امید نہیں تھی کہ حاشر اسے اس کی دوست کے گھر لے جائے گا۔ اس کو اس کے پرانے محلے میں جاتے ہوئے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس پر بہت خرچ کرتا تھا، آؤٹنگ پر بھی لے جاتا، کسی نہ کسی ویکینڈ پر بچوں کو سینما دکھانے بھی لے جاتا، اس کے لیے شاپنگ بھی کرتا، لیکن جیسے ہی وہ اس کا لایا ہوا سوٹ جوتی کچھ بھی پہنتی وہ برا سا منہ بنا لیتا۔ گہرا رنگ تم پر سوٹ نہیں کرتے۔ وہ ہلکے رنگ پہننے لگی۔ اس کا حلیہ واقعی کام والیوں جیسا ہو گیا تھا۔ ہلکے رنگ، سفید بال، بنا میک اپ کے چہرہ، ہاتھ پیر کسی بھی آرائش سے مستثنیٰ، ہر وقت بچوں میں کھیلتی ملیحہ تو کہیں سے بھی لڑکی دکھتی نہ تھی۔ حاشر کی پروموشن ہوئی، اس نے اپنے سارے دوستوں کو وتھ فیملی ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیا تھا۔ انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ وہ خود بشیر کوک کے ساتھ لگی رہی۔ شام تک سب کچھ تیار تھا، صاف ستھرا گھر، بچے۔ وہ اپنا ڈریس اٹھا کر واش روم کی طرف جا رہی تھی جب حاشر کسی کام کی غرض سے اندر آیا۔ اس کو غور سے دیکھا، وہ منتظر کھڑی ہو گئی اس کا فرمان سننے کے لیے۔ میرے سب دوستوں کی بیویاں ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے سارے گن جانتی ہیں۔ وہ ہر ٹاپک پہ بلا تکان گفتگو کر سکتی ہیں۔ تم کس ٹاپک پر گفتگو کر سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، لہسن پیاز سبزی گوشت کے علاوہ۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی حاشر نے دوبارہ کہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ وہ جواب دے سکتی تھی لیکن دینا نہیں چاہتی تھی، ہمیشہ کمال کے ضبط کا مظاہرہ کرتی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم ان سب میں سروائیو کر سکو گی؟ وہ پھر بولا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر نہ آؤں؟ اس نے بازو پر ڈالے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ حاشر کی آواز کانوں میں پڑی۔ اب اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں، بس جس چیز کے بارے میں نہ جانتی ہو منہ نہ کھولنا۔ باقی سب جانتے ہیں کہ تم سوشل نہیں ہو، خالصتاً گھریلو عورت ہو۔ حاشر نے عورت پر خاصا زور دیا۔ وہ لڑائی جھگڑے بحث سے دور بھاگتی تھی، خاموشی سے تیار ہونے چل دی۔ بڑے سالوں بعد وہ دل سے تیار ہوئی تھی، اور باہر آتے ہی وہ رونق محفل بن گئی۔ میں بھی کہوں، حاشر نے اپنی بیوی کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ حاشر کی ایک دوست نے بے باک نظروں سے اسے تولتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرائی نہیں، اس نے سب مہمانوں کو ڈیل کیا، سب کے ساتھ باتیں کیں، سب اس کی صلاحیتوں کے متعارف ہوئے، اور حاشر کو بار بار احساس دلاتے رہے کہ اس کی بیوی بڑی گنی ہے، وہ بہت خوش قسمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پارٹی ختم ہو گئی۔ کسی نے اس کے کپڑوں پر نکتہ چینی کی، نہ اس کے گھریلو عورت ہونے پر، لیکن حاشر شرمندہ ہونے والے مردوں میں سے نہیں تھا۔ کمرے میں آتے ہی فرمان جاری ہونے لگا۔ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ان سب کو بتا رکھا ہے کہ تم کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو۔ شرمانا، لجانا، خواہ بجھا بجھا جانا تمہاری گھٹی میں پڑا ہے۔ انہوں نے دانستہ تمہارے ساتھ تمہاری فیورٹ ڈسکس کیا، ورنہ یہ تو ان کا مزاج ہی نہیں۔ محلے اور سوسائٹی کا فرق تو حلیے سے ہی نظر آ جاتا ہے۔
اب دیکھو نا، تم لاؤ شارٹ شرٹ اور کیپری پہن لو، تمہارے بولنے کھانے پینے پر ہر چیز سے تمہارا محلہ نظر آتا ہے۔ وہ کھلم کھلا بے عزتی کر رہا تھا اور ملیحہ صبر کے گھونٹ پی رہی تھی۔ اس کا شدت سے چاہا کہ جواب دے۔ وہ محلے کی تھی تو اس کی تمام تر زیادتیوں کو سہ رہی تھی۔ جس اپر طبقے سے حاشر کا تعلق تھا، اس طبقے میں ایسی زیادتیاں برداشت کرنا عورت کو سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اس طبقے کی عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہوتی تو حقوق بھی برابری کے لیتی ہے۔ یہ جو دن رات بے عزت کرنے کا پروگرام حاشر اور اس کی فیملی چلائے رکھتی ہیں، کوئی اور سہ کر کے تو دکھائے۔ ملیحہ نے سوچ لیا تھا، جان لیا تھا، وہ اس گھر کے کسی فرد کے لیے باعث خوشی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی آزار پہنچا لے، لیکن اس سارے کے نتیجے میں اس نے ایک اور کام کیا، اپنے آپ کو بے حس کر لیا۔ کسی کے رویے پر دکھی نہ ہونا، کوئی بولتا رہے، اسے کوس سے نوازتا رہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں نقص نکالتا رہے، اس کی بلا سے۔ وہ کس کس کی خاطر کتنا کتنا بدلتی اپنے آپ کو، سب کچھ تو بدل ڈالا تھا، اور کیا کرتی۔ حاشر کو وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ اس روز اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ گلی سے گزرتی لڑکیوں کے ٹولے میں وہ اسے سب سے منفرد لگی۔ اس نے ارسل سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اس کا سارا شجر نسب بتا ڈالا، اور اگلے چند دن میں ہی حاشر پر انکشاف ہوا کہ وہ اس لڑکی، جس کا نام ملیحہ امتیاز تھا، کی محبت میں پور پور ڈوب چکا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے ذہن پر وہ ہنسی سوار رہنے لگی تھی۔ اس نے ارسل کے گھر کے بلا سبب چکر لگانے شروع کیے، تو وہ بھی کھٹکا۔ پوچھنے پر حاشر نے سب کہہ ڈالا۔ شریف لڑکی ہے، شریف خاندان، اس طرح کی حرکتیں اسے بدنام کر ڈالیں گی۔ سیدھی طرح رشتہ بھجوا دو اور اسے اپنا لو، اگر کوئی اور ارادہ ہے تو پھر باز رہو۔ محلے کی لڑکیاں ہماری بہنیں ہیں، ارسل نے اسے سمجھایا، اور وہ بھی سمجھ گیا، مگر DEN میں رہنے والی نئی نئی امیر ہوئی اماں کو محلے کی لڑکی سے عشق کرنا کچھ بھایا نہیں۔ سب نے سمجھایا، لیکن حاشر کی سوئی اسی لڑکی پر اٹکی ہوئی تھی۔ بھوک ہڑتال کر ڈالی۔ اماں نے بالا ہی بالا اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کی، اور پھر اماں شکورن، جو رشتے طے کروانے والی خالہ کے نام سے مشہور تھی، نے مہر لگا دی کہ لڑکی اور اس کا خاندان انتہائی شریف ہے، اور اتنے گئے گزرے بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک آمدن اور ٹھیک ٹھاک رہن سہن ہے۔ اماں کے کچھ خدشات دور ہوئے، کچھ انہوں نے خود ہی نہیں کی، اور یوں اماں شکورن کی وسعت سے رشتہ طے پا گیا۔ حاشر میاں بڑے خوش، گویا ہفتے اقلیم ہاتھ آ گئی ہو۔ اماں نے سمجھوتا تو کر لیا، لیکن بیٹے کو چند سنہری باتیں بھی ازبر کروا دی۔ دیکھو بیٹا، تم نے جو چاہا پا لیا، وہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، حد سے زیادہ خوبصورت اور اوپر سے غریب محلے کی۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، کبھی اسے مت بتانا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، کبھی اسے اہمیت دے کر سر پر نہ چڑھانا۔ وہ خوبصورت ہے بلا کی، اور یہ بات وہ جانتی بھی ہے، لہٰذا اس کی تعریف مت کرنا، ورنہ تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ کچھ پہن لے، کچھ لگ رہی ہو، کبھی سراہنا مت، ورنہ پھٹ جائے گی۔ اپنے حسن سے تمہیں مغلوب کرے گی، اور پھر تم پر حکومت کرے گی۔ تم کسی سے کم ہو؟ ہاں، وہ کم تو کسی سے بھی نہیں تھا، مگر اس کو اپنے سے کمتر لڑکی پسند آ گئی تھی، اور یہ اور بات تھی۔ اس نے اماں کی بات اچھی طرح باندھ کر والیٹ میں رکھ لی، لڑکی ہوتی تو پلو سے باندھتی۔ پہلی رات جب حاشر میاں نے دلہن کی مہندی لگے ہاتھ دیکھے تو گویا دل بھاگ نکلنے کو بےتاب ہوا۔ مہندی کسی کے ہاتھوں پر یوں بھی رچتی ہے، وہ تو سوچتے ہی رہ گئے، لیکن اگلے ہی پر والیٹ سے آواز آئی۔ آواز کیا، ریمائنڈر۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر راز دل کہنے کی حسرت کو دل میں ہی دبا دیا، اور لگے گوہر افشانی کرنے۔ اس پر گہرے رنگ بہت اٹھتے تھے، اور ہلکے رنگوں میں اس کا رنگ روپ اور نکھرنے لگتا۔ حاشر میاں کو وہ ہر روپ میں بھاتا، لیکن اماں کے گولڈن الفاظ۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اماں کے ہی الفاظوں کی چھاؤں میں پڑے رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ وہ اچھی لگتی بری لگتی، ہر وقت ساس کی طرح مین میخ نکالنا، اعتراض کرنا فطرت بن گئی۔ اور اس سارے میں حاشر نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ جو زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، کہیں چپکے سے مر گئی تھی، اور شاید دفن بھی ہو گئی تھی اس محل کے کمرے میں۔ اماں نے اس کا سونا سونا روپ دیکھا تو پوچھ لیا، تو خوش نہیں ہے ملیحہ؟ وہ پنکی کا فیڈر بنا رہی تھی، پلٹ کر اماں کو دیکھنے لگی۔ ناخوش ہونے کی کون سی وجہ ہے، محل میں رہتی ہوں،
نوکر چاکر گاڑی کسی چیز کی کمی نہیں، پھر میں ناخوش کیوں ہوں گی؟ فیڈر بنا چکی تھی، پنکی کے منہ میں دی۔ باہر تینوں بچوں کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جا کر انہیں منع کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں اٹھی۔ تیری ساس کا سلوک تو تجھ سے اچھا ہے۔ اب انہیں بے چینی تھی یا کوئی اور مسئلہ؟ وہ آئے بھی تو بہت دنوں بعد تھی، وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ سب اچھے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن۔ اب وہ پنکی کو تھپک رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے حاشر، تو بدل گئی ہے۔ ہار سنگار بیاہی عورت کا زیور ہوتا ہے۔ یوں سر جھاڑ منہ پھاڑ دیکھ تو کتنی بوڑھی لگ رہی ہے تو۔ اور نہیں تو کم از کم بالوں میں کلر ہی لگا لیا کر، کیسے بے رونق ہو رہے ہیں۔ ہونٹوں پر لپسٹک نہ زیور جھمکا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اماں پریشان تھیں۔ ملیحہ کا دل بھر آیا اور آنکھیں بھی۔ اماں، حاشر کو یہ سب پسند نہیں، سو میں نے چھوڑ دیا۔ اسے میرے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے سب میں اس غریب محلے کی باس آتی ہے۔ اماں، آپ نے اس محل میں مجھے بیاہتے ہوئے ایک پل بھی میرے بارے میں نہ سوچا کہ میں کیسے رہ پاؤں گی ان اونچی دیواروں کے اندر، جہاں سے مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا ہوگا نا۔ لیکن وہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ بچے اندر آ گئے تھے۔ وہ 2 دن اماں کی طرف رہی، سارا محلہ پھری۔ پھپھو سلامتے آپا، نگینہ، زرمینے باجی، رفت خالہ، اس کی ٹیچر جن سے وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، اور قرآن پاک بھی، اور حاشر کے رشتے کی حمایتی ارسل کے کہنے پر رفت آپا سے فرمائشی کھیر بنوائی، اور جب انہوں نے اس کے سادے روح کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہ راز اگلا جسے کوئی نہ جان پایا تھا۔ مہندی، زیور، اچھے کپڑے، خوشبو تو تیری پہچان تھے ملیحہ۔ انہوں نے گرم گرم کھیر پیالے میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے گرم کھیر پسند تھی، ٹھنڈی کھیر کھا نہیں سکتی تھی۔ حاشر کو میری مہندی لگے ہاتھ بہت اچھے لگے تھے آپا، لیکن اس نے مجھے کہا اچھے بھلے گندے ہاتھ کر لیے۔ اس رات میں ہاتھوں سے مہندی کا رنگ تو نہ اتار پائی، مگر میرے دل سے مہندی اتر گئی۔ میں عاشق تھی مہندی کی، میں نے اپنا عشق چھوڑ دیا اس مجازی خدا کے لیے جس کے سنگ مجھے زندگی گزارنے کا عزم دیا گیا تھا۔ اسے میرا دمکتا دلہانہ پا پسند نہیں آیا۔ میں نے وہ عارضی خوبصورتی بھی اپنے چہرے سے دھو ڈالی۔ میرے دمکتے کپڑے اسے پسند نہیں آئے، میں نے وہ بھی بدل ڈالے۔ اس کی باتوں کا کیڑا میری ننھی منی خوشیوں کو ہولے ہولے کھاتا رہا۔ وہ میری تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن میرے سامنے آ کر غیر عورتوں کی تعریفیں کرتا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے کپڑے، ان کا لائف سٹائل، میں نے سب کچھ خاموشی سے سنا، برداشت کیا۔ مگر اس روز جب میری دونوں نندیں گھر آئی ہوئی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ، تو میری نند کے شوہر نے کچن میں کھڑے ہو کر جو کچھ مجھے کہا، میرا دماغ گھوم گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، حاشر کو تو میری قدر ہی نہیں، تم اس قدر خوبصورت ہو اور وہ باہر کی عورتوں میں خوبصورتی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اور اس کی تعریف، اس کی نظریں مجھے سن کر گئیں خالہ۔ میں جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بس میں نے اپنے سارے خواب لپیٹے اور انہیں دل کے نہا خانوں میں رکھ دیا۔ میں نے مہندی، کاجل، پرفیوم لگانا سب چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کوئی مجھے دیکھے اور تعریف کر دے اور میرا دل اپنے شوہر سے پھر جائے، اس لیے میں اس غیر مرد کی اسیر ہو جاؤں، اپنے شوہر، اپنے بچوں سے بے وفائی کروں۔ اس لیے میں نے مائی کا چولا پہن لیا، ہار سنگار چھوڑ دیا، کوئی مجھ پر غلط نظر نہ ڈالے اس لیے، میرا دل کسی کی تعریف پر نہ کھنچے اس لیے۔ مجھے فخر ہے لوگ میرے حلیے سے مجھے مائی، کام کرنے والی سمجھتے ہیں، بری نظر نہیں ڈالتے۔ میں نے خود کو بچا لیا ہے، ورنہ یہ حسن اور اس کی آرائش مجھے لے ڈوبتی خالہ۔ تعریف جو مجھے میرے شوہر سے نہیں کہیں اور سے ملتی تو میرے لیے جہنم کی آگ بن جاتی۔ میرے بے رنگ ہاتھ، سونی کلائیاں، خالی آنکھیں میرے لیے جنت ہے۔ بس اتنا کہنا ہے کہ مائیں جب خوبصورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں تو انہیں شہزادوں کی آس مت دلایا کریں۔ محلوں کی اونچی فصیلوں کے اس پار سب کچھ مر جایا کرتا ہے، نہ شہزادی بچتی ہے نہ خواب۔ وہ چپ ہوئی تو رفت خالہ کو اس کے اندر سناٹا گونجتا محسوس ہوا۔ لیکن حاشر نے تو تم سے محبت کی تھی، ارسل نے بتایا تھا مجھے۔ رفت خالہ نے کہا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پل کے پل انہیں دیکھا۔ یہ کیسی محبت تھی خالہ، جس نے میرے اندر سے روح ہی کھینچ لی۔ کھیر پیالے میں جوں کی توں پڑی تھی۔ ٹھنڈی کھیر اسے پسند نہیں تھی۔ بوٹ کھڑی ہوئی، جوتے کی نوک سے کچا فرش ادھیڑنے لگی۔ میں نے خالہ آپ کے سامنے اپنی ذات کے بقیے ادھیڑے ہیں،
کسی اور کو میرے چاک کا پیرہن نہ پتہ چلے، ورنہ میں لیڑ لیڑ ہو جاؤں گی۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں یقین دہانی تھی۔ وہ مڑی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مانوس جوتوں سے نظر اوپر اٹھی تو اٹھی رہ گئی۔ حاشی اور ارسل کھڑے تھے اور نہ جانے کب سے آج وہ بے بھرم ہو گئی تھی اس شخص کے سامنے جسے اس کی ماں نے اس کے لیے چنا تھا، اپنی شہزادی بیٹے کے لیے، جو اسے محل میں رکھتا اور شہزادیوں کی طرح عیش کرواتا۔ شہزادے نے اسے محل میں بھی رکھا تھا، عیش بھی کروائے تھے، لیکن اس کے روح کے اوپر پیر رکھ کر، اس کا ایک ایک خواب کرچی کرچی کر کے۔ شہزادے کی آنکھ میں تعصب تھا، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب جیب سے والیٹ نکالا، کھولا، کچھ نامعلوم سا ڈھونڈا، پھر واپس رکھ لیا۔ شہزادیوں کی مائیں محل اور عیش کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے سکھ بھی مانگ لیا کریں تو کوئی شہزادی پتھر کی نہ ہو، اور شہزادے بھی اگر ماؤں کے ناجائز مطالبات اپنے والیٹ میں نہ ڈالیں تو اونچی فصیلوں کے پیچھے زندگیاں کلکاریاں مارے نہ کہ سناٹے۔ وہ جانتی تھی کہ حاشی سب جان گیا ہے، اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہے، اور آج وہ یقیناً معافی تلافی کرے گا اپنے رویوں پر۔ اماں کی تھمائی پوٹی کہیں دریا برد کر دے گا، اس کے لیڑ لیڑ وجود کو محبت کے دھاگے سے رفو کرنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن روح میں کب پیوند لگتا ہے۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی، پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔